الرحمن الرحیم. جی منهم من تخطر ببالهم ظنون واهية وشبهات دقيقة في رسالة نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وإن لم يبلغوا إلى أن يخلعوا ربقة الإسلام عن عنقهم وينفضوا أيديهم منه بتاتا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مظاہر نفاق العمل، نفاق العملی کے مظاہر وہ کیا تھا؟ نمبر 1 اپنی قوم نال جڑے. نمبر 2 دنیا دی لذتاں اتے چڑھ گئیاں تے شریعت دا احساس ہی نہ رہا. نمبر 3 ہرس تے حسد بغض اے دلاں اتے انہاں دے چڑھ گیا، مالک بن گئے، گندیاں عادتاں وچ آ گئیاں تے مناجات تے رونے والیاں چسیں انہاں دی ماریاں گئیاں، عبادات دیاں برکات کولوں محروم ہو گئے. تے یہ سارے نفاق دے مظاہر نے. او میرا یارا. چوتھا کہ معاش کے اندر اس طرح وہ ڈبے کہ پھر وہ ڈوب بھی گئے کہ ان کو آخرت کی فکر سوچنا کیا بنے گا یہ کم ہی ختم ہو گیا. اور پنجواں ہے نا، پانچواں بھئی مظاہر نفاق کا پانچواں کوئی تو سمجھو یار. پنجویں صورت وَمِنْهُمْ بعض ان میں سے وہ ہیں، اور یہ نہیں کہ گزر گئے نے ہون بھی، بعض ان میں سے وہ ہیں تخطر کھٹکتے ہیں ان کے دلوں میں ظنون جمع زن واہیا بے سرے اور شبہات رقیقہ ہمارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بارے میں. اے زن تے شبہ کدے کدے اعتراض کر دینے جی، یہ سارے موجود نے. اگرچہ وہ نہیں پہنچے یہاں تک کہ اتار دیں اسلام کے پٹے کو اپنی گردنوں سے اور جھاڑ دیں اپنے ہاتھ اسلام سے بالکل. اتنے نہیں پہنچے لیکن بچ جڑا نا اے بطورے نال چ پوچھ رہا ہوں جی، بطورے اے اتھل شتھل اے چلتی رہتی نال جی، اے بھی ہیں جی. سنا جی 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 اور سمجھائی ہوں. ہوں اگلا پڑھنا پھر گل پوری کر دینا. وسبب تلك الشكوك جريان الاحكام البشريه على نبينا صلى الله عليه واله وسلم. صبر سبب ان شکوک و شبہات کا کہ ہمارے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احکام بشریہ کا جاری ہونا. احکام بشریہ کا جاری گل بالکل منجی دے کول آ گئی جی. کیا احکام بشریہ کا جاری بھئی اچھا سرکار کھادا بھی سی پیتا بھی سی کہ یہ جو بشری احکام جاری ہیں انبیاء پر. اور یہ پچھوں نہیں کافر سارے آندے سن لو جی ہے نبی نے جی بازاراں چ پھردے نے جی کھاندے نے پڑھیا نہیں جی جی تے او شرارتاں شیطان اگاں نہیں لیاونیاں کچیاں وچ بھی. اے اتھوں جی جی اگے چل تاں تھوڑا پڑھایا وظہور وظہور الملت الاسلامیہ فی صورت سیطرۃ الملوک علی اطراف البلاد وامثالها. اور ملت اسلامیہ کا ظاہر ہونا بادشاہوں کے طریقے پر بلاد کے اطراف میں اور اس کی امثال. کیویں بھئی جی میں پچھلے بادشاہ سن تے اپنے فوجی لے کے گئے ہتھیار لے کے گئے اگلے نے کٹ کٹ کے قبضہ کر لیا زمیناں کھو لیا انہوں نے بندے مرد عورتاں لونڈیاں بنا لے تے بظاہر بھی اسلام وچ بھی داخل سونے لشکر گئے تے سارے کچھ ہوئے نا. مکہ فتح کیویں ہوئے دم نال. آج تو 3 سال پہلوں سرکار 2 سال پہلوں آئے اندر نہیں پہ وڑن دیندے جی جی. دوسرے سال صرف طواف کیتا ہے. اگلے سال جس لے فوج چڑھی سر تے پھر طبیعت سیٹ ہوئی کہ نہیں جی. تو آندے نے کہ بھی یہ تو بادشاہاں دا طریقہ ہے بھی شاید بھی آپ نبی نہ ہون اینج کر کے بھی شکوک و شبہات بڑھتے ہیں جی جی. اے پریشانیاں ساریاں جی جی. سنے میں تو بڑا نیک سمجھیا سی اتنے میں تو ویکھو تو بازار کھلوتے سن جی. اچھا جی بازار کھلوتا نیکی وچوں نکل جاندی ہے. ایویں ہے ساری بیماری کہ بھی بشری تقاضیاں دا اپنے واسطے بشری تقاضے ٹھیک نے
تو جڑا مذہبی راہنما اتنے کوئی بشری تقاضا ہو جائے تو ہن کی ہو گیا؟ آپ تسی بازار چ کھلو کے ریڑھی تے ساری عمر چاٹ کھاؤ تو کوئی حرج نہیں. تواڈے مسجد امام نے کدی ایک واری بھول کے اتنے کسی آخیا چاٹ کھا لو، یار مولوی نے کم بازار شہ کھانا، کم از کم گھر جا کے کھان. وہ مرنے تو ساری عمر کھلو کے چاٹ کھاتا، تینوں کچھ بھی نہیں ہویا. مولوی صاحب ایک باری کھا لے تو وہ بالکل خراب ہو گئے. اور میں نہیں کہہ رہا بھی کھلو کے چاٹ کھاؤ، میں گل دس رہا بھی انج کر کے بیماری بنتی شکوک و شبہات دی بھی اپنے بشری تقاضے ٹھیک نے، لیکن اگر یہ کو مذہبی رہنما وچ کو پایا گیا تو ہوں ٹھیک نہیں ہے جی. ہوں مانا کر جی. اور ان میں سے اور منافقوں میں سے من وہ ہیں کہ کھٹکتے ہیں ان کے دلوں میں ظنون وحیہ اور شبہات رقیقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، اگرچہ نہیں پہنچے وہ یہاں تک کہ اتار دیں اسلام کے ربقہ کو. اور جڑا گال چ ڈورا پایا مطلب بھی اسلام نے بھی باہر نکل جان اپنی گردن سے اور جھاڑ دیں اپنے ہاتھ اسلام سے بالکل. سبب ان شکوک کا احکام بشریہ کا جاری ہونا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں نہ کہتے ہیں جی نہ جاری ہونا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ظاہر ہونا ملت اسلامیہ کا بادشاہوں کے طریقے کی صورت میں بلاد کے اطراف پر اور امثال اس کے جی. اور ان میں سے وہ ہیں کہ پھٹکتے ہیں ان کے دلوں میں ظنون واہیہ اور شبہات رقیقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں، اگرچہ نہیں پہنچے اس بات تک کہ اتار دے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اور جھاڑ دے اپنے ہاتھ اس سے بالکل. اور سبب ان شکوک کا جاری ہونا احکام بشریہ کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ظاہر ہونا ملت اسلامیہ کا بادشاہوں کے طریقے کی صورت میں بلاد کے اطراف پر اور اس کی امثال. اس کے امثال سیطرہ غلبہ تسلط جی. بھئی ظاہر ہونا ملت اسلامیہ کا بادشاہوں کے غلبے کی صورت میں بھی تلوارہ نال جی سنیں جی. ایشا بس اگے جی ومنہم من حملتهم محبة الكبائر والعشائر على أن يبذلوا الجهد البليغ في نصرتهم وتقويتهم وتأييدهم ولو كان ذلك على مناوات أهل الإسلام ويضعفون أمر الإسلام عند التعارض ويلحقون به الضرر. چھٹی قسم بعض ان منافقوں سے وہ ہیں ہانوی وہ ہیں کہ ابھارتی یا ان کو قبائل اور عشائر کی محبت جی اور قبیلات عشیر قبیلے اس بات پر کہ خرچ کریں وہ جہد بلیغ اپنے قبیلوں کی مدد میں، ان کی تقویت میں، ان کی تائید میں، اگرچہ ہو یہ قبیلوں کے ساتھ گٹھ جوڑ علی مناوات اہل الاسلام، اہل اسلام کی مناوات پر، اہل مناوات پر. اچھا جی مانا دسائندہ ایک منٹ دشمنی کرنا. کیا کرنا؟ اگرچہ ہو یہ اہل اسلام کی دشمنی پر، اگرچہ اہل اسلام سے دشمنی ہو جائے پرواہ نہیں، ہم قبیلے کا خیال کریں گے. اور کمزور کرتے ہیں اسلام کے معاملے کو تعارض کے وقت. جب ان کا کلچر اور اسلام کا تعارض آتا ہے تو وہ کس کو قبول کرتے ہیں؟
اسی کی کرتے ہیں اصل کھچرے بن جانے ہیں جی کھچرے جان دو کر جلے جس کلچر سامنے پھر اسی کھچرے بن جانے ہیں اور لاحق کرتے ہیں اپنے اس کرتوت کے ساتھ ضرر کو. کس کے ساتھ؟ اسلام کے ساتھ. تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے قبیلے کو اپنے ماحول کو وہ برقرار رکھتے ہیں اگرچہ اس میں اسلام کا نقصان ہو جائے پرواہ نہیں ہے جی. وہ یہاں سے اپنی بیاہ شادیاں تے جنہیں کت پنا کر دیا کلچر نہیں ساڈا ہے جی اندر اسلام نقصان دیں ہیں کہ نہیں جی لیکن سارے کر دیں جی. تو بعض اچھے 6ویں قسم منافقاں دی ہے جی یہاں چ ویخ لو وہ ساڈے کہڑے نہیں ہے جی باہر کڈو اور مڈو شروع کرو تو ویکھو بھی کہڑے نہیں ہے اتنے جی. بلکہ ایک والا کو نہیں لبے گا سارے 6 تے 6 ہر بندے چ پائے جا رہے ہیں جی. بولے ویس پڑھے نے غور کرو نا یار. چل مینو کہہ دو پہلو کم از کم منو تو صحیح نا بھی کرتوت سارے ساڈے وچ موجود نے جی سارے موجود نے. اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ ابھارتی ہے ان کو قبائل اور عشائر کی محبت اس بات پر کہ خرچ کریں جہد بلیغ یعنی پوری کوشش ان کی مدد میں اور قبائل کی اور ان کی تقویت میں اور ان کی تائید میں اور ان کی اگرچہ ہو یہ اہل اسلام کی دشمنی پر اور کمزور کرتے ہیں وہ اسلام کے امر کو معاملے کو تعارض کے وقت اور لاحق کرتے ہیں اسلام کے ساتھ ضرر کو جی. اور ان میں سے وہ ہیں کہ ابھارتی ہے ان کو قبائل اور عشائر کی محبت اس بات پر کہ خرچ کریں جہد بلیغ ان کی نصرت میں اور ان کی تقویت میں اور ان کی تائید میں اگرچہ ہو یہ اہل اسلام سے دشمنی پر اور کمزور کرتے ہیں اسلام کے امر کو تعارض کے وقت اور لاحق کرتے ہیں اسلام کے ساتھ ضرر. اب کیا جب میرے یاروں اے جڑا بھی لوگوں نے شکوک و شبہات جی میں گل لکھی بڑی زبردست کہ چیز کی صورت اور ہوتی ہے بیان اور طرح کرنا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حنفیت اپنی خوبیوں کے وجہ سے نہیں بلکہ حکومت کے سارے قاضیوں کے ذریعے پھیلی ہے کہ چونکہ اس لیے انہوں کو حکومت آ گئی کدوں عباسیہ دور ایک قاضی بن گئے انہیں ڈنڈے نال سارے حنفی بنا لے اپنی خوبیاں دی وجہ تو نہیں حالانکہ حقیقت حال اس کے بالکل برعکس ہے. اسی طرح یہ تو گل وکری جو سنانے سے ہوں شروع جے اسی طرح اسلام کے بارے میں یہ خیال برابر لوگوں کے ذہنوں میں کھلبلی مچاتا رہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے حالانکہ اسلام اپنی خوبیوں کی وجہ سے پھیلا ہے. حالانکہ پھر ایک رکھنا اسلام اپنی اور پھیلتا ہے. تلوار تو صرف فتنے کو بٹھانے کے لیے ہوتی ہے. اب جس میں اسلام کی خوبیاں ہوتی ہیں اللہ اس کو فتح دیتے ہیں اس کو. تو جملہ اصل ہے جے اسلام اپنی تو سانو پیران دا ڈر پیا کہ دساں کہ اسلام صوفیاء کی نظر سے پھیلا ہے. اصل جملہ انجے کی گل سچ کہ کوئی نہیں یہ سچ کہ نہیں جس کے اندر اسلامی خوبیاں آتی ہیں اللہ اس کو عزتیں دیتا ہے. اللہ اس کو عزتیں دیتا ہے. اللہ اس کے ہاتھ پر کافروں کو مسلمان کرتا ہے. اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو فتح دیتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی وجہ سے فتح ہے بلکہ اسلام کی خوبیاں اس کے اندر آئی ہیں. اصل میں جو اسلام کی خوبیاں ہیں وہ غالب آ رہی ہیں. یہ تو جملہ کی بولنا کرنا ہے اسلام تلوار کی وجہ سے نہیں حقیقت حال ہی نہیں جی. اسلام کی عظمت جناب صدیق اکبر سے نہیں ہے جناب صدیق اکبر کی عظمت اسلام سے ہے. اس گل نے پکاؤ نہ مڈو تاں گل شروع کرنا تو کھانے چ پوے جی. شخصیت
کی وجہ سے اسلام نہیں ہے، اسلام کی وجہ سے شخصیتیں بنتی ہیں۔ اے گل پکاؤ خدا دا ناجک کی کوشش کرو جی عظمتیں ساری اسلام کی وجہ سے ہیں۔ تو اسلام پھیلا اپنی خوبیوں کی وجہ سے، جس میں اسلامی خوبیاں آتی ہیں اللہ اسے دین کا کام لیتے ہیں جی، اللہ کی شان ہے جی۔ آگے جی، کلام نفاق کی دونوں قسموں کے چوپھیر، یعنی خلاصہ کرنا ہے جی۔ کلام نفاق کی دونوں قسموں کے چوپھیر، ایک سے نہ نفاق عملی تے کہ نفاق اعتقادی۔ ہاں جی شابہ جی۔ وهذا القسم من النفاق هو نفاق الاعمال والاخلاق ولا يمكن الاطلاع على النفاق اطلاع ٹھیک ہی بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه من الأمور المغيبة ولا يمكن الاطلاع على مكنونات القلوب جی۔ اطلاع چس نہیں دیندا، اطلاع لفظ اطلاع اطلاع ہوندا ہے جی۔ تطلع دھیان کرا جب یہ قسم نفاق سے جی ہن پڑھیے، یہ ہے نفاق الاعمال والاخلاق، یہ ہے نفاق الاعمال والاخلاق۔ آج جی دوسری پڑھیے، اور نہیں ممکن اطلاع نفاق اول پر، کیڑا اتوں بالکل پورا مسلمان تے اندروں کافر، اس نفاق پر اطلاع ممکن نہیں ہمارے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد، اس لیے کہ یہ تو امور غیبیہ سے ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ سونے نے دس دن وحی ہوندی سنا جی یہ امور غیبیہ سے ہے، اور نہیں ممکن اطلاع پانی علی مکنونات القلوب، علی چھپیات القلوب، کہ جڑی دلاں چ چھپیاں انہوں نے اطلاع پانی ممکن جی۔ نال یہ جملہ نہیں بولا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اللہ نے مجھے بھی یہ مقام دیا ہے، یہ رقم اولا رکھی دیں جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ گئے ہو بھی؟ اب کسی کو جو اوپر سے پورا مسلمان ہے یہ کہیں کہ اندر سے مسلمان نہیں ہے، یہ بھی ہمیں اجازت نہیں ہے، یہ ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہاں دوسرا جڑا نفاق عملی ہے، چونکہ عمل ظاہر ہوندے نے، اتوں بندہ کہہ سکتا ہے کہ حدیث پاک کے مطابق یہ جو کام کر رہے ہیں نا یہ تو منافقوں والا کام ہے، یہ کہہ سکتے ہیں جی۔ ایشا بس ہے، اور چلو جی، اور یہ قسم نفاق سے وہ نفاق الاعمال والاخلاق ہے، اور نہیں ممکن اطلاع نفاق اول پر ہمارے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، بات مراد بھی وصال کے بعد ہوتا ہے، مطلب اس لیے اس سرکار تا زندہ جاوید نے، لیکن مولوی جو واہی والا سلسلہ مک گیا ہے نا، بھی کوئی نواں کم ہوئے تو واہی آوے کہ سونے ہو تو انہوں نے انج دسو بھی انج کرو، انج تو نہیں نا، اس لیے کہ یہ امور مغیبہ سے ہے اور غیبیہ سے، اور نہیں ممکن اطلاع قلوب کے مکنونات پر۔ یہ قسم نفاق سے وہ نفاق ہے اعمال اور اخلاق کا، اور نہیں ممکن اطلاع نفاق اول پر ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ، اس لیے کہ یہ امور مغیبہ سے ہے، اور نہیں ممکن اطلاع قلوب کے مکنونات پر، جو چھپی ہوئی چیزیں دلوں میں جی ورنہ والنفاق الثانی کثیر الوقوع لا سیما فی عصرنا والیہ جاءت الاشارۃ فی الحدیث الشریف اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر۔ صبر۔ نفاق ثانی کثیر الوقوع ہے، خاص کر کے ہمارے زمانے میں، یہ سارے گلیں موجود ہیں۔ شاہ صاحب اپنے زمانے میں رونا رو رہے ہیں، ہر روز ترقی کتنے گل پہنچ گئی، اجے تو ادو ایم اے شیم بنے کو نہیں سن،
ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਸਕੇਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। موبائل بھی نہیں سن ہے جی، پیزے شیزے بھی کوئی نہیں سن۔ اچھا جی، مسی روٹی ہوتی سی جی۔ توجہ کرو کہ خاص کر کے ہمارے زمانے میں، اور اسی کی طرف آیا ہے اشارہ حدیث شریف میں کہ سونے نے نشانیاں دسیاں۔ اربعن فرمایا 4 چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ اربع مان اضافت نہیں، 4 چیزیں ہیں۔ وہ شخص کہ ہوں وہ 4 اس میں ہوگا منافق خالص۔ اور دوسری تفصیلی حدیث ہے جس میں ان میں سے ایک ہوگی اس میں نفاق کا اتنا حصہ ہوگا جی، جس میں یہ 4 پائیں گی مخالص منافق عملی۔ جب اذا تو میں نہ جب امین بنایا جائے تو ہوں تسی یہ لب لو کہ ڈوکھا کام اللہ دی قسم، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ جب کسی سے معاہدہ کرے تو دھوکہ کرے، کیا کرے؟ دھوکہ کرے۔ وَإِذَا خَاصَمَ جب کسی سے جھگڑا کرے تو فَاجَرَ فجور کرے، گالیاں تو اتر آوے جی۔ ہن کیڑا جڑا جھگڑا کرے تے ماں بہن تو تھلے کھلوندا ہے جی، ثابت کرو جی۔ اچھا آگے وقال ہم المنافق بطنه وہم المؤمن فرسہ الی غیر ذالک۔ آ جڑا پڑھن لگے نا وہ تھلے لکھیا موشیندہ لم اجدہ مع الجہد البلیغ، کہ میں پوری کوشش کی تھی لبے میں کل آسن آکھے میں کو لب جارو آسن آکھے جی یہ بالکل جملہ موجود ہے لیکن کسے محدث نے نہیں آکھیا بھی یہ حدیث ہے جی، لہذا انہوں بطور قول سمجھنا ہے، انہوں بطور وجہ ہے بھی ہو سکتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کو مخطوطہ ایسا ہوئے مولوی جی جائز جن دے وچ حدیث ہوئے، لیکن چونکہ سانوں اج تک نہیں لبھی اس وجہ ساری چپ ہے ساری، سمجھو۔ لیکن گل مولوی جی ٹھیک ہے کہ منافق کی ساری جد و جہد اس کا اور مومن کی ساری جد و جہد اس کا گھوڑا، گھوڑے سے مراد ہے کہ اس کی تیاری ہوتی ہے جہاد کی، کون دی ساری کوشش اسلام نو جدھروں بھی کوئی نقصان پہنچ رہا اوتھے میں حاضر ہاں جی، تو گل تو ٹھیک ہے جی۔ تو منافقان دی ساری کوشش بٹھے پریب ہے جی، پلاٹ ہی پلاٹ یہ وہ جی الا غیر ذالک من الاحادیث۔ چلو جی، اور نفاق ثانی کثیر الوقوع ہے، اتوں ہی ہے نا، خاص کر کے ہمارے زمانے میں، اور اسی کی طرف آیا ہے اشارہ حدیث شریف میں، یعنی حدیث شریف میں جو نشانیاں بیان ہیں وہ نفاق اعتقادی کی نہیں ہے، نفاق عملی کی ہیں، کہ 4 چیزیں وہ شخص کہ ہوں وہ 4 اس میں ہوگا منافق خالص۔ اذا تمن خانہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔ اور فرمایا یعنی سرکار والی نسبت کر کے نا مانا کرے جی، منافق کی کوشش یعنی ہم غم ساری سوچ اس کا پیٹ ہے، اور ہم المومن اس کا گھوڑا ہے، یعنی جہاد کی تیاری ہے۔ الی غیر ذالک من الاحادیث جی۔ اور نفاق ثانی کثیر الوقوع ہے، خاص کر کے ہمارے زمانے میں، اور اسی کی طرف آیا ہے اشارہ حدیث شریف میں، 4 چیزیں وہ شخص کے ہوں وہ 4 اس میں وہ ہوگا منافق خالص۔ اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر۔ اور فرمایا منافق کی ساری کوششیں اس کا پیٹ ہے، اور مومن کی ساری کوششیں اس کا گھوڑا ہے۔ لا غیر ذالک من الاحادیث۔ بسم اللہ۔ ہم تو کنی بار سمجھایا بھی تقدیر ہے وے کہ مولوی عثمان نو بھی بچہ نہیں دینا،
یہ مولوی مدثر کو جائے گا دعا کرائے گا تو پھر اساں بچہ دینا ہے، یہ پوری کی شے ہے؟ یہ جانے وچ مجبور ہے، تسی کرنے وچ مجبور ہو، اور لفظ کہڑے بول رہے ہیں وہ بھی اللہ نے پتہ ہے، اس سے ایک ذرا بھی اگے پیچھے نہیں ہو سکتے جی۔ جس لیے گل سمجھ آ جائے تو مدثر بھی ٹھنڈا سی تے کہ میں ولی نہیں ہے گا جی، کہ تقدیر ہے چیویں سی، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، میں دعا کی تھی تو قبول ہو گئی جی ہیں۔ تو پھر یہی گل ہے نا کہ بھئی پترو کام ہو گیا جی، وہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائی تو سا دعا کی سی تو تقدیر ہے چیویں سی، تھوڑی دعا ہونے سے اللہ کہتا ہو گیا جی جی۔ او دھیان کریا جب میرے یارو، بڑیاں اہم گلاں ساریاں شاہ جی نے قانون بیان کیتے جے سمجھنے دی کوشش فرماؤ۔ غرض منافقین کے احوال کے ذکر سے قرآن عظیم میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ تو کم شروع ہے کتھوں؟ تو او سورہ منافقون کیڑے سپارے چے؟ 28 سپارے چے، دیکھ لو کچھ تک وچ نال نال رکھنی دے رہندے جی، حرکتاں تو بعد نہیں ہوندے جی جی۔ ہاں جی، غرض منافقین کے احوال کے ذکر سے قرآن عظیم میں کیا غرض ہے سنو۔ وقد کشف اللہ تعالی فی القرآن العظیم من معاجب المنافقین واعمالهم وذکر من احوال الفریقین اشیاء کثیرۃ لتحترز الامۃ، تحقیق کشف فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں منافقین کے عیبوں سے اور ان کے اعمال سے۔ اور اذا قاموا الی الصلاۃ آیا کہ کوئی نہیں، اس قسم کی اور جنیاں نشانیاں بیان ہوئی ہیں جی، کہ ان کے اعمال ان کے عیب بیان کیے اور ذکر کیے فریقین کے احوال سے اشیاء کثیرہ۔ فریقین بھی اندروں کافر اتوں مومن بنے اور دوسرے بھئی جنہوں نے گڑبڑ ہوں جی، دونوں کو ذکر کیا۔ کیوں؟ تاکہ بچے امت ساری کی ساری اس سے، سارے مومن انہاں دے کرتوتاں کو بچ جان بھی نہ یہ کام کرنے نے تے نہ یہ ہو جاندے نیڑے ہونا ہے۔ بچنے کا مطلب ہے بھی یہ کام کہ بھی اتوں مسلمان اندروں کافر، یہ بھی گیا جہنم وچ، تے مسلمان اندروں تو ہو گیا لیکن اتوں عمل سارے شریعت دے خلاف، یہ بھی گیا برباد ہو گیا، لہذا بھی اس کو بچنا ہے جی۔ یہ جڑا زینا تے زینا ہے نا، یہ بڑا کم موقع ہے۔ زینا للناس حب الشہوات وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، چوپڑ چاپڑ کے پیش کیتے تو جناب جی میں بندے نہیں کئی باری کسی نے مطلب اس طرح گلاں چ ولیٹ لیندے نے، اپنا مطلب کڈ لیندے نے کہ کوئی نہیں، بعد بندہ دا یار تو ظالم کوئی میں تھک لا گیا جی گلاں چ ولیٹیا سو ہوندا ہے مولوی جی۔ تو یہ خبیث جڑا ہے جنوں نبی زادے کون اجے اور کوئی نہ کوئی سمجھان والا نہ کچھ، والد گرامی اللہ دے پیارے نبی تے پہلے نبی تے وہی پیدا ہوئے مٹی تو انہاں دے والدین کوئی نہیں، اوتھی پہلیاں دوواں پتراں نوں آپ جل ہتھ بتھی کر دیتا جی۔ صرف انہیں نہیں بھی لڑ پے، آخری نوبت تے پہنچا دیتا کتھے؟ قتل تک لاندے بندے۔ اوف توبہ 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 توبہ، اے میری توبہ استغفر اللہ۔ ہاں جی، اور تحقیق کشف فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں منافقین کے عیبوں سے اور ان کے اعمال سے، اور ذکر کیا منفریقین کے احوال سے اشیاء کثیرہ کو، تاکہ بچے امت ساری کی ساری بیاسریا ساری کی ساری منہا ان سے، ان معائب اور گندے اعمال سے بچے، اشیاء کثیرہ جو گند ہیں ان سے بچے جی۔ اور تحقیق کشف فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں منافقین کے عیبوں سے اور ان کے اعمال سے، اور ذکر کی فریقین کے احوال سے اشیاء کثیرہ، تاکہ بچے امت ساری کی ساری ان سے۔ نموذج المنافقین، منافقین کا نمونہ کی منافقین کا نمونہ جی۔ وَإِن شِئْتَ أَن تَرَىٰ نَمُوذَجًا لِلْمُنَافِقِينَ فَانطَلِقْ إِلَىٰ مَجَالِسِ الْأُمَرَاءِ
وانظر الى مصاحبهم وندمائهم يؤثرون رضا الامراء على رضا الله تعالى. ہائے اور اگر تو چاہے کہ دیکھے نمونہ منافقین کا تو چلا جا امراء کی مجلسوں کی طرف اور نظر کر ان کے درباری ملاؤں اور ان کے ندماء کی طرف کہ ترجیح دیتے ہیں امراء کی رضامندی کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر. کی شے ہے جی منافقین اگے جی والا فرقہ دھیان کرے جے وے وبین ثم اور نئی فرق منصف کے نزدیک، مصنف نہیں، منصف انصاف کرنے والے جو جس کو اللہ نے شریعت کا نور دیا ہے، نہیں فرق منصف کے نزدیک ان منافقین کے درمیان جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا آمنے سامنے پھر منافقت کی انہوں نے، یہ منافق، اور ان منافقوں کے درمیان جو پیدا ہوئے اس زمانے میں پھر انہوں نے سیکھے شریعت کے احکام بے طریق القطع والیقین، یعنی عالم بنے، کی بنے، پھر اقدام کیا شریعت کے احکام کے خلاف پر اور منحرف ہوئے شریعت کے احکام سے. منصف کے نزدیک ان دو منافقوں میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف یہ نہیں فرق ہے انہوں نے سونے دا فرمان سنیا سونے دے منہ مبارک تو، اساں سونے دا فرمان پڑھیا سنیا کتاباں میں جڑا لکھیا آیا جی، گل تے سونے دا ہی ہے، گل فرمان تے سونے دا ہی ہے، تے انہاں کوئی فرق نہیں جی. تو دیکھ لو نا یار بدین کس واسطے پڑھی دا جی؟ عمل واسطے. کس واسطے؟ عمل واسطے. اون دے وچ آ رہے اور مقامات وچ کہ بے فلاں نے یہ کہا ہے عمل میں قلب مکانی ہے علم کی، عمل میں علم. اب اس میں لام کی جگہ میم، میم کی جگہ عمل بن گیا نا، عمل تے علم، یہ قلب مکانی ہے نا. تو کہتے ہیں یہ قلب مکانی صرف اسی لیے ہے بتانے کے لیے کہ علم کے اندر اگر تجھ سے قلب مکانی نہیں ہو سکی، یعنی عمل نہیں بن سکا، تو علم ہی نہیں ہے جی، علم ہی نہیں ہے جی. پڑھنے کا مقصد قلب مکانی ہے کہ علم کی ہوئے عمل ہوئے جی. تیرے کو قلب مکانی نہیں نہ ہو سکی تو کی ہمیں سر کھپائے جی. تو آؤ گالی میرے پیارے ہو اگے پھر منع کر دیں. اور اسی طرح ایک طائفہ مقولیین سے جامع المعقول، وہ کہ پکے ہو گئے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات کثیرہ. اے منطق دے فلسفے دی وجہ تو او کولے اشرات کی کفریات پکاندے رہے تو پھر شکوک و شبہات وچ پھنسے اور بھول گئے وہ دار آخرت کو. یہ بھی نموذج المنافقین ہیں جی، یہ بھی انہوں نے سچ کوڑا ہوندہ ہے کی. اور میرے امی جی کہتے ہیں پتر تلی چٹان والا مٹھا تے مت لان والا پھکا. یہ مطلب ہے نا بھی جن نے بھی سچ کہنا ہے نا جی وہ تھے ہو کتوں جی. اور اگر چاہے تو اتوں ہی نا یہ کہ دیکھے تو نمونہ منافقین کے لیے بس چلا جا عمراء کی مجالس کی طرف اور نظر کر ان کے اے مصاحب نہیں مصاحب، چونکہ جمع مذکر سالم بنائی ہے نا، ان کے مصاحبین کی طرف اور ان کے ندماء کی طرف کہ ترجیح دیتے ہیں وہ عمراء کی رضامندی کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر. اور نئی فرق منصف کے نزدیک
ان منافقین کے درمیان جنہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام آمنے سامنے، پھر منافق ہو گئے، اور ان منافقین کے درمیان جو پیدا ہوئے اس زمانے میں، پھر سیکھے انہوں نے شریعت کے احکام یقین کے طریقے کے ساتھ، قطع اور یقین کے طریقے کے ساتھ، یعنی سارا کچھ پڑھا پڑھایا، پھر اقدام کیا احکام شریعت کے خلاف پر، اور منحرف ہو گئے ان سے۔ انہیں کوئی فرق نہیں، انہیں کوئی فرق نہیں جی۔ اور اسی طرح ایک طائفہ معقولیین سے وہ کہ پکے ہو گئے، ان کے خواطر میں شکوک و شبہات کثیرہ، اور بھول گئے دار آخرت کو، پس وہ بھی منافقین کا نمونہ ہیں جی۔ منافقین کا نمونہ، اور اگر چاہے تو کہ دیکھے تو نمونہ منافقین کا، بس چلا جاتا ہوں مرا کی مجالس کی طرف اور نظر کاروں کے مصاحبین کی طرف اور ان کے علماء کی طرف، ترجیح دیتے ہیں عمراء کی رضا کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر، اور نہیں فرق منصف کے نزدیک ان منافقین کے درمیان جنہوں نے سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام آمنے سامنے، پھر منافق ہو گئے، اور ان منافقین کے درمیان جو پیدا ہوئے اس زمانے میں، پھر سیکھے انہوں نے شریعت کے احکام قطع اور یقین کے طریقے پر، پھر پیش قدمی کی انہوں نے احکام شریعت کے خلاف پر، اور منحرف ہو گئے ان سے۔ اور اسی طرح ایک جماعت معقولیین سے وہ کہ پکے ہو گئے، ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات کثیرہ، اور بھول گئے وہ دار آخرت کو، بس یہ بھی منافقین کا نمونہ ہے جی۔ آگے القرآن کتاب کل عصر، قرآن کتاب ہے ہر زمانے کی، نزول تو بعد جب تک دنیا قائم ہے قرآن اس وقت تک ایک کتاب ہے، یعنی اور کتاب کوئی نہیں ہونی۔ آگے جی سمجھ ایشا بس جی۔ اگے والا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَلَا تَحْسِبْ أَنَّ الْمُخَاصَمَةَ كَانَتْ مَعَ قَوْمٍ انْفَرَدُوا كَلَّا بَلْ مَا مِنْ بَلَاءٍ كَانَ فِيمَا سَبَقَ مِنَ الزَّمَانِ إِلَّا وَهُوَ مَوْجُودٌ الْيَوْمَ بِطَرِيقِ الْأَنْهُوزَةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَمَقْصُودُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بَيَانُ كُلِّيَّاتِ تِلْكَ الْمَفَاسِدِ لَا خُصُوصِ الْحَوَادِثِ۔ وَعَلَىٰ كُلٍّ یعنی وَعَلَىٰ كُلِّ حال، خلاصہ کلام شاہ جی فرماتے ہیں پس جب پڑھے تو قرآن کو تو نہ وہ جڑے چار فرقیاں دا رد ہے انہوں دے کرتوتاں ہوتے مشرکین یہودی عیسائی تے منافقین، پس جب پڑھے تو قرآن تو نہ گمان کرے تو اس بات کو کہ مخاصمہ تھا ایک قوم کے ساتھ، وہ تو اب سارے ختم ہو گئے ہیں، ہن تو کوئی گل نہیں، یہ تو ویسے ایک واقعہ پڑھنا ہے نہیں۔ فرمایا کلا، ہرگز یہ نہ گمان کرنا، بلکہ نہیں کوئی بھی بیماری جو تھی ما سابقہ من الزمان میں، مگر وہ بیماری موجود ہے آج بھی بطریقہ نمونہ، سمجھے جی؟ کیوں؟ آدھے نے کو دلیل دے دینے، کہنے حدیث پاک میں سونے دا فرمان ہے جیسا کہ وارد حدیث شریف میں متفق علیہ حدیث ہی سونے فرمایا البتہ ضرور تابع داری کرو گے تم ان کے طریقوں کی جو تھے تم سے، اور بے خاشیت پوری حدیث لکھی ہو متفق علیہ تمام۔ فرمایا شبرن بے شبرن، گٹھ نال گٹھ، زران بے زرائن، جتھے وہ زرا دی شرارت کی تھی تسی وہ تھے زرا دی۔ لو آخری گل ویکھو حدیث پاک جی، حتی لو داخلو جوحورا ضبن تبعتموہم، حتیٰ کہ اگر داخل ہوئے وہ سنگول دی کھڈ چ تسی بھی پیچھے سر تنو گے جی، ایسا ہونے فرمایا جی۔ دب گو نمند نے سنگول نو کہ اگر وہ انہیں سنگول دی کھڈ چ کدے سر تننے تو تسی بھی تنو گے پیچھے سر جی ہے جی، ٹیک کو نہیں۔ پھر میں بھی جو ہوئے گا جی، ہر شے تم پیچھے چلو گے جی، ہے کہ کوئی نہیں ہونا پتر۔ قرآن کتاب ہے ہر زمانے کی۔ اچھا آگے دیکھو، پس مقصود قرآن کریم کا
ان مفاسد کے کلیات کو بیان کرنا تھا، شخصیات کو نہیں، بلکہ تو کلیے دا قانون ہوں اس کلیے دے تھلے جڑا داخل ہو جائے گا اس تو فٹ ہوئے گا جی، نہ کہ خصوص حوادث وہ زمانے میں یہ پیش آیا تھا، بلکہ وہ کرتوت بیان کیے تھے۔ اب وہ کرتوت جس میں ہوں گے وہ آیت کے تحت داخل ہو جائے گا جی، کہ یہ آیت تمہیں پکڑ رہی ہے جی، کیا کر رہے ہو تم؟ قرآن کتاب ہے ہر زمانے کی، پتر ساڑی اور بیماری ہے وہ کیسی قرآن نہیں پڑھ دے میرے پیارے بچوں، ویسی قرآن نہیں پڑھ دے وہ اللہ دی قسم ایسی قرآن بالکل چھٹ گئے وہ قرآن چھٹ گئے۔ سلام سارے دے روحاں نو رحمت اللہ علیہ۔ لیکن بہرحال اگلی قوم بھی سوچ تو سکتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ اور اگر کہ دیکھو جی اور خلاصہ کلام، پس جا پڑھے تو قرآن تو پس نہ گمان کر تو یہ کہ مخاصمہ تھا ایک قوم کے ساتھ جو گزر گئی ہے، کلّا ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ نہیں کوئی بھی بلا کہ تھی اس میں جو گزر گیا زمانے سے، یہ لمبا معنی ہے، ما سبا کا من الزمان میں، مگر وہ بلا اور بیماری موجود ہے آج نمونے کے طریقے پر، جیسا کہ وارد ہے حدیث شریف میں۔ البتہ ضرور تابع داری کرو گے تم ان لوگوں کے طریقے کی جو تھے تم سے پہلے، پس مقصود قرآن کریم کا بیان کرنا ہے ان مفاسد کے کلیات کو، نہ کہ خصوص حوادث کو۔ منع کروئے قرآن کتاب ہے ہر زمانے کی، خلاصہ کلام پس جب پڑھے تو قرآن پس نہ گمان کرنا کہ مخاصمہ تھا ایک قوم کے ساتھ جو گزر گئی، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ زمانے میں مگر وہ بیماری موجود ہے آج بطریق نمونہ، جیسا کہ وارد ہے حدیث شریف میں۔ البتہ ضرور تابع داری کرو گے تم ان لوگوں کے طریقے کی جو تھے تم سے پہلے، بس مقصود قرآن کریم کا بیان کرنا ہے اور مفاسد کے کلیات کو، نہ کہ خصوص حوادث حوادث کو۔ جی هذا ما تيسر لي في هذا الكتاب من بيان عقائد الفرق الضالة والردود عليها، وأظن أن هذا القدر كاف في فهم معاني آيات الجلال إن شاء الله تعالى۔ إن شاء الله۔ جی شاہ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ، یہ وہ ہے جو میسر ہوا مجھے اس کتاب میں فرق ضالہ کے عقائد کے بیان سے اور ان پر ردود رد کی جمع کے بیان سے، یعنی جو کچھ مینوں اللہ تعالیٰ دسیا سمجھ آئی دین چو مینوں جڑی سمجھ آئی قرآن پاک پڑھ کے اے مینوں جو کچھ سمجھ آیا میں تنوں دس دیتا ہے، اور میں ظن کرتا ہوں کہ یہ قدر کافی ہے جدل کی آیات کے معنی کے سمجھنے میں انشاءاللہ تعالی۔ میں کہہ دے رہا ہوں تسی سمجھو پھر پھیرا دیو تو پھر آیات الجدل جو ہیں ان کا معنی سمجھنے میں، مفہوم سمجھنے میں تمہیں آسانی ہو جائے گی، یہ وہ ہے جو میسر ہوا مجھے اس کتاب میں، یہ کتاب لکھی ہے جی، فرق ضالہ کے عقائد کے بیان سے اور ردود ان پر اور رد ان پر، اور ظن کرتا ہوں میں اس بات کا کہ یہ قدر کافی ہے جدل کے آیات کے معانی کے سمجھنے میں، جدل کی انشاءاللہ تعالی۔ جی یہ وہ ہے کہ میسر ہوا مجھے اس کتاب میں فرق ضالہ کے عقائد
عقائد کے بیان سے اور رد ان پر، اور ظن کرتا ہوں اس بات کا کہ یہ قدر کافی ہے جدل کی آیات کے معنی کے سمجھنے میں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔